زینب نے کربلا کے مقصد کو بچایا، دین مٹ جاتا، ختم ہو جاتا روئے زمین سے اگر کربلا میں سید الشہداء کی قربانی نہ ہوتی، اور سید الشہداء کی قربانی کو لوگ جانتے ہی نہ، خبر بھی نہ پہنچتی اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ بس عزیزو، کس مصیبت کو ذکر کیا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے روز عاشور کی مصیبتوں؟ کیا کیا مصیبت گزر گئی آل محمد پر، اور دنیا کو اس چیز کی خبر نہیں ہے، دنیا کو ادراک اور شعور نہیں ہے۔ روز عاشور کو بھی ایک معمولی سا واقعہ سمجھتا، وہ میدان عاشور جب وہاں شام ہو گئی، کتنی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ میں کہتا ہوں ان ایام میں رونے رلانے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، تصورات کی ضرورت ہوتی۔ ذرا اپنے ذہن سے سوچئے، لاشیں پڑی ہیں، بکھری ہوئی لاشیں پڑی، ایک نہیں دو نہیں، زہرا کا بھرا گھر، دوست احباب مہمان بچے جوان بوڑھے سب لاشیں پڑی۔ لاشیں پڑی رہتی تو بھی اتنا دکھ نہ ہوتا، مگر ان لاشوں پر سے سر اتار لیے گئے، نیزوں پہ بلند ہو گئے۔ اور پھر عمر ابن سعد نے کہا کہ گھوڑوں کی نعل بندی کی جائے۔ آپ جانتے ہیں گھوڑوں کو لوہے کی نعل لگائی جاتی ہے، کس لیے؟ کہ ان کا پاؤں چلتے ہوئے زخمی نہ ہو، اور وہ اتنے نوکدار بن جاتے ہیں کہ جہاں وہ پیر پڑتا ہے جم جاتا ہے قدم گھوڑے کا، پھسلتا نہیں۔ اور آپ سوچئے جب تازہ نعل بندی کی گئی ہو اور اس سے کسی کا نازک بدن پامال کیا جائے، جب گھوڑوں کو نعل بندی کرائی گئی کہ اب لاشیں پامال کیے جائیں گے، تو جو بھی شہید تھے آخر ان کے رشتہ دار بھی تو وہاں موجود تھے، قبیلے کے لوگ تھے، جاننے والے تھے۔ ایک ایک شہید کے قبیلے والا آدمی آیا ہے، سفارش کر کے اپنے اپنے قبیلے کے شہید کا جنازہ اٹھا کے ایک طرف رکھتا چلا گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں علی کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوں گی، امیر المومنین کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوں گی، نبی کی نواسیاں دیکھ رہی ہوں گی، فاطمہ زہرا کی بیٹیاں دیکھ رہی ہوں گی، شاید کوئی ہمارے بھائی کے لاشے کو بچانے کے لیے بھی آ جائے۔ سب کے لاشیں اٹھا لیے، ایک غریب کا لاشا پڑا رہا، اور وہ کس کا لاشا ہے؟ فرزند پیغمبر کا۔ ایک جنازہ یوں گھوڑوں سے پامال کیا گیا کہ امام زین العابدین ساری زندگی اس غم میں روتے چلے گئے، اے میرے بابا، آپ کا لاشا بچانے والا کوئی نہ تھا، آپ کے لاشے پر اس طرح گھوڑے دوڑائے گئے کہ آپ کا ایک عضو بدن دوسرے عضو سے جدا ہو گیا۔ قتل الحسین و اربن اربا، مولا حسین کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دائیں پسلیاں بائیں طرف آ گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ بیویوں کا کیا عالم ہوگا عزیزان محترم، کسی کا ایک بھائی خدا نہ کرے فوت ہو جائے تو بہن سے صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ جس حسین کی 12 بہنیں کربلا میں موجود تھی اور دیکھ رہی تھی ہمارے بھائی کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو اب جناب زینب مدینے کی طرف رخ نہ کریں تو اور کیا کریں؟ مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں، اے میرے نانا رسول اللہ، سب کے جنازے اٹھانے والے آ گئے، آپ کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ آیا۔ آپ کے بیٹے کا جنازہ گھوڑوں کے سموں تلے پامال کر دیا، کوئی ریزہ حسین کے بدن کا کہیں بکھر گیا، کوئی ذرہ کہیں بکھر گیا، کوئی عضو کہیں بکھر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب 12 محرم کو امام زین العابدین معجزے سے تشریف لائے اور سب کے جنازے دفنانے کے لیے بنی اسد کی رہنمائی فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا ایک چٹائی لائی جائے۔ ایک چٹائی لائی گئی، میرے مولا بیمار کربلا نے زمین کربلا پر بیٹھ کے مولا حسین کے بدن کا کوئی حصہ کہیں سے اٹھایا، کوئی حصہ کہیں سے اٹھایا۔ یاد کیجئے وہ منظر جب امام حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے چن رہے تھے، اسی طرح امام سجاد بیٹھے بابا کی لاش کے ٹکڑے چن رہے تھے، اور ایک چٹائی پہ رکھ کے وہ ایک قبر میں اتارا، اور پھر اس قبر کو امام نے اپنے دست مبارک سے بند کیا۔ پھر پیاسے کے جنازے پر پیاسے کی
قبر پر پانی ڈال کے میرے مولا نے اپنی انگشت شہادت سے لکھا ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا، یہ اس حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ماتم حسین۔